محترم سامعین گرامی قدر، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ رحمت والا عشرہ اپنے اختتام کو پہنچا اور مغفرت والے عشرے کا آغاز ہے، اور مغفرت والے عشرے کے ابتدا ہی میں آپ حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرنا میں اپنے لیے بھی سعادت سمجھتا ہوں اور اسی میں اپنی نجات بھی سمجھتا ہوں۔ وہ یہ کہ ہم کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں یا نہیں۔ میں نے اور آپ نے ایک نہ ایک دن اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ دنیا کے اندر عدالتیں لگی ہیں، سپریم کورٹ کی تاریخ ہو، ہائی کورٹ کی تاریخ ہو، سول کورٹ کی تاریخ ہو یا سیشن کورٹ کی تاریخ ہو، ہم اچھے سے اچھا وکیل کرتے ہیں، کہیں ہمیں پشیمانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ لیکن کل قیامت کے دن بھی ایک عدالت لگے گی، اس عدالت کے اندر میں نے اور آپ نے کھڑا ہونا ہے، اور یہ ملاقات رب سے ضروری ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ہم کھڑے نہ ہوں۔ کل قیامت کے دن رب تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہونا ضروری ہے، اور وہی کھڑا ہو پائے گا کہ جس نے دنیا کے اندر رب تعالیٰ کے احکامات کو سمجھ کر اپنی زندگی گزاری ہوگی، اور یہ خوف خدا اپنے دل کے اندر پیدا کرنا کیا ہے۔ یکم رمضان سے اس وقت تک آپ مختلف مضامین کے اندر یہ خوف خدا، یہ تقوی، یہ خشیت، یہ الفاظ سماعت فرما رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، داڑھی مبارک پر ہاتھ پھیرتے ہوئے۔ صحابہ نے دیکھا کہ آپ کے داڑھی مبارک، آپ کی ریش مبارک کے بال سفید ہو گئے۔ صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے نبی بڑھاپا آ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین بن کر کائنات کے اندر تشریف لائے، جو خاتم الانبیاء بن کر کائنات کے اندر تشریف لائے، جو سارے نبیوں کے سردار بن کر کائنات کے اندر تشریف لائے، کہ جن کے بارے میں کہا جاتا ہے اگر وہ نہ آتے تو کائنات کو وجود نہ ملتا، وہ فرما رہے ہیں اے میرے صحابہ، مجھے قرآن کی چند صورتوں نے بوڑھا کر دیا ہے۔ قرآن کی چند صورتوں نے بوڑھا کر دیا۔ کون سی صورتیں ہیں؟ سورہ ہود ہے، سورہ حاقہ ہے، سورہ معارج ہے، سورہ تکویر ہے، سورہ قاریہ ہے۔ اس کے اندر کیا بیان ہے؟ قیامت کے ہولناک مناظر کو بیان کیا گیا، سابقہ اقوام کے حالات اور ان کی تباہ کاریوں کو بیان کیا گیا۔ سابقہ اقوام نے جو اللہ کے حکموں کی خلاف ورزی کی، اللہ نے جو انہیں عبرت کا نشان بنایا، اس کا ذکر کیا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مجھے ان صورتوں نے بوڑھا کر دیا، اور ایک آج ہم ہیں، قرآن پڑھتے بھی ہیں، قرآن سنتے بھی ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہتے بھی ہیں، اور الحمدللہ مسلمان ہیں بھی، لیکن کل قیامت کے دن رب کے حضور حاضری کی تیاری کوئی نہیں۔ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ یہ رمضان جو اللہ نے ہمیں عطا کیا، اس لیے عطا کیا کہ اپنے دل کے اندر خوف خدا پیدا کر لو۔ کل بھی عرض کیا تھا کہ جو ایک گھڑی کا خوف خدا ہے، کل ہماری وہ نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ ایک گھڑی کا خوف خدا، ایک ساعت کا، ایک لمحے کا خوف خدا۔ روایات کے اندر آتا ہے آنکھ سے آنسو نکلا، اور آنسو پورا بھی نہیں، تھوڑا سا ایک قطرہ، اور اس نے پوری آنکھ کو بھی نہیں بھگویا۔ آنکھ سے آنسو نکلا، پلکوں کے بالوں پر آ کر وہ آنسو ختم ہو گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس آنکھ سے یہ آنسو نکلا، خوف خدا سے یہ آنسو نکلا، وہ آنکھ جہنم میں جانا اس کا اسی طرح ناممکن ہے جس طرح بکری کے تھن سے دودھ نکل کر اس کے تھن کے اندر واپس جانا ناممکن ہے۔ ایک آنسو ہمیں جنت کے دروازے پر لا کر کھڑا کر سکتا ہے۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ کے ہاں کھڑا ہونے سے ڈرا،
اللہ کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا، وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ، اور اس نے اپنی نفسانی خواہشات کو روکے رکھا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، پس رب کہتا ہے کہ میں نے اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا ہے، اس کا ٹھکانہ جنت بنا دیا ہے۔ یہ خوف خدا ہم نے اپنے اندر پیدا کرنا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے ڈرانے والی آیت کون سی ہے؟ جس کے اندر سب سے زیادہ خوف ہے، سب سے زیادہ خوف جس آیت کے اندر ہے وہ قرآن مجید کی کون سی ہے؟ سورہ زلزال کی آخری 2 آیتیں، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَىٰ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَىٰ۔ اس آیت کو سن کر، اس آیت کو پڑھ کر بڑے بڑے ولی کانپ جاتے تھے۔ کیا ہے اس آیت کے اندر؟ کل قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی نیکی کو بھی لایا جائے گا، چھوٹے سے چھوٹے خیر والے عمل کو بھی لایا جائے گا، اور کل قیامت کے دن چھوٹی سی چھوٹی برائی کو بھی لایا جائے گا۔ پھر اس وقت حساب کتاب ہوگا، پھر پتہ چلے گا کون جنت میں جا رہا ہے، کون جہنم کی طرف دھکیلا جا رہا ہے۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر کون سی آیت ہے جو انسان کو سب سے زیادہ تسلی دیتی ہے، سب سے زیادہ تسلی دیتی ہے، امید دلاتی ہے؟ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، میری رحمت سے مایوس نہ ہو، میری رحمت سے مایوس نہ ہو۔ رب رحمت کا اظہار بھی کر رہا ہے اور رب خوف کا اظہار بھی کر رہا ہے، خوف کے بارے میں بتلا رہا ہے۔ خوف پیدا ہوگا، رحمت متوجہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے حضرت امیر المومنین عمر فاروق کا دور خلافت ہے، مشہور واقعہ ہے، تفصیل کے اندر جانا نہیں چاہتا۔ عمر فاروق گشت کر رہے ہیں، ایک گھر سے آواز آ رہی ہے، بیٹا دودھ میں پانی ملا دو، بیٹا دودھ میں پانی ملا دو۔ بیٹی کہتی ہے کہ نہ اماں، عمر کا دور خلافت ہے، عمر کا دور خلافت ہے۔ اور عمر فاروق دیوار کے ساتھ کان لگا کر اس بات کو سن رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ ماں کہتی ہے بیٹا دودھ میں پانی ملا دے، بیٹی کہتی ہے نہ اماں، عمر کا دور خلافت ہے۔ ماں کہتی ہے عمر کون سا دیکھ رہا ہے، عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ بیٹی کہتی ہے اماں عمر نہیں، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہتے ہیں خوف خدا۔ آج گناہ کیا کرتے وقت ہم اس بات سے ڈرتے ہیں، ابو نہ دیکھ لیں، امی نہ دیکھ لیں، بھائی نہ دیکھ لیں، دوست نہ دیکھ لیں، محلے دار نہ دیکھ لیں، کوئی جاننے والا نہ دیکھ لیں۔ کبھی یہ سوچا کہ جاننے والے کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا، میری ماں اور باپ کا خدا تو دیکھ رہا ہے نا؟ جب یہ خوف پیدا ہوگا پھر ہوگا کیا؟ آئندہ آنے والی نسلیں سنور جائیں گی۔ یہ وہ بچی تھی کہ جس نے کہا تھا عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ عمر نے اپنے بیٹے سے نکاح کروایا اور پھر ان کی اولاد کے اندر اللہ رب العزت نے عمر بن عبدالعزیز کو پیدا کر دیا تھا۔ جی ہاں میرے دوستو، خوف خدا ضروری ہے۔ نیک عمل کر رہے ہیں پھر بھی خوف و قبول ہے یا نہیں ہے؟ حضرت زین العابدین، کون زین العابدین؟ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے، وادی کربلا کے اندر سے بچ جانے والے، وہ شہزادہ اہل بیت، حج کے سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں، سواری پر سوار ہیں، لبیک کا جملہ نہیں کہہ رہے، لبیک کا جملہ نہیں کہہ رہے۔ ساتھی پوچھتے ہیں حضرت کیا وجہ ہے آپ لبیک کا ترانہ تلبیہ نہیں پڑھ رہے؟ کہتے ہیں ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں میں لبیک پڑھوں اور آواز آئے لا لبیک، تیری لبیک قبول نہیں ہے۔ کون؟ حضرت زین العابدین اہل بیت، شہزادہ اہل بیت، اتنا خوف خدا۔ اور روایات کے اندر آتا ہے کہ پھر پڑھا لبیک، اور یہ لبیک کا جملہ کہتے ہوئے بے ہوش ہوئے اور سواری سے گر پڑے، اتنا خوف خدا تھا۔ آج ہم روزہ رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی خوف خدا، خشیت، وہ دلوں کی نرمی، وہ آنکھوں سے آنسوں کا نکلنا آج کیوں پیدا نہیں ہو رہا؟ اس لیے کہ ابھی تک ہمارے دل کے حالات نہیں بدلے،
تو یہ رمضان تقاضا اس بات کا کرتا ہے کہ اپنے دلوں کے حالات بدلو۔ رب تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اے اللہ میں بھی دعا کر رہا ہوں اور یہ احباب بھی تیری بارگاہ میں التجا کر رہے ہیں، مولا مرنے سے پہلے ہمارے دلوں کو اپنی ہدایت کی طرف پھیر دینا، آمین ثم آمین۔